لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى في مقام آخر إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم باوفا بہادر ڈگر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، ہمارا جو عنوان چل رہا ہے جمعہ میں بیان، اور بیان کی ٹاپک توحید ہے. اللہ کو یکتا اور یگانہ ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ذات میں بھی شریک نہیں کرنا اور صفات میں بھی شریک نہیں کرنا. تقریباً آج ہمارا توحید کے عنوان پر 5واں جمعہ ہے، جس پر الحمدللہ بیان کرنے کا موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا، اس کی پہچان ہو. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کا تعارف کراؤں، انٹروڈیوس کراؤں، میں کون ہوں دنیا کو پہچان کراؤں. تو اس لیے اللہ نے کیا کیا کہ میں نے اپنے تعارف کے لیے، اپنے انٹروڈیوس کے لیے، اپنی پہچان کے لیے کائنات کو وجود بخشا. اور دنیا کے اندر دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کو پہچانتی ہے، اس کی تسبیح تحمید میں لگی ہوئی ہے، اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. البتہ انسانوں کی عبادت، انسانوں کا تسبیح کرنا، انسانوں کا نماز پڑھنا، انسانوں کا ذکر کرنا، انسانوں کا خدا کو یاد کرنا، یہ الگ بات ہے. لیکن دنیا کی ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے، اللہ کی تقدیس بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہے، اللہ کی تحمید کو بیان کرتی ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتی ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتی ہے. دنیا کی ہر چیز اللہ کو پہچانتی ہے اور اس کے ذکر میں اور اس کی عبادت میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے. جبکہ دنیا کی کسی مخلوق سے سوال نہیں ہوگا، دنیا کی کسی مخلوق سے سوال نہیں ہوگا. سوال ہوگا تو سوال
مجھ سے ہوگا، آپ سے ہوگا، انسان سے سوال ہوگا۔ اگر دین کے خلاف زندگی گزارا، خدا کو پہچانا نہیں اور خدا کو پایا نہیں، خدا کو یاد کیا نہیں، اس ایک خدا کی عبادت نہیں کیا، اور توحید میں کیسا تھا، اسے کیسا ماننا تھا، کیسا مانتا تھا، اگر اس میں فرق کر دیا تو اللہ اس سے سوال کریں گے۔ انسان کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، انسان ہے تو بس اس سے سوال ہوگا، اس کے علاوہ کسی مخلوق سے سوال نہیں ہوگا۔ ہاں، حدیثوں کے اندر یہاں تک لکھا ہوا ہے، یہ حدیثوں کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر ایک بکری کو سنگ ہے، ایک بکری کو سنگ نہیں ہے، جسے سنگ ہے وہ بکری، جسے سنگ نہیں ہے اس بکری کو اگر مارتی ہے تو اس سے سوال ہوگا، اس کا بدلہ اللہ قیامت میں دلائیں گے، حشر میں دلائیں گے۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے کہ حشر قائم ہوگا، میزان قائم ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، کون صحیح آدمی تھا، کون جھوٹا تھا، کون موحد تھا، کون مشرک تھا، کون کسے فالو کرتا تھا، کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والا تھا، کون شریعت کا پابند تھا، کس کا دل توحید سے منور تھا، کس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا، کس کے دل کے اندر حضور کی محبت اس کی جان سے بڑھ کر تھی، کون تلاوت کرتا تھا، نمازوں کو مسجدوں کو کون آباد کرتا تھا، جمعہ میں کون کاف پڑھتا تھا، یہ ساری چیزیں، شریعت پر کون چلتا تھا، شریعت کے خلاف عمل کون کرتا تھا، شریعت کا دین کا کام کسے پسند تھا، اور دین کے خلاف کون کرنے کو اپنے آپ کو کرتے ہوئے شان کرتا تھا، دین کے خلاف کام کرتے ہوئے بھی شان سے رہتا تھا، شان سے بولتا تھا، دین پر عمل کرتے ہوئے دل کتراتا تھا، دل چھوٹا کر لیتا تھا، دین میں ایسا ہے ایسا کرو بول کر سنتا تو پھر دل چھوٹا کر لیتا تھا، بلکہ دین پر ہی شکوا کرتا تھا، یہ کہیں کو ایسا حکم ہے، یہ کہیں کو ایسا حکم اللہ رکھ دیے، ایسا دین پر شکوا کرتا تھا، قرآن پر اعتراض کرتا تھا، اللہ پر اعتراض کرتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، سچا کون ہے، جھوٹ کیا ہے، جھوٹا کون ہے، کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، یہ اللہ بتانے کے لیے میزان کو قائم کریں گے، ترازو کو قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ وہاں فیصلہ کریں گے۔ یہ بتانے کے لیے حدیث میں بتایا گیا کہ اگر سنگ نہیں سو بکری کو سنگ ہے سو بکری اگر مارتی ہے تو اللہ وہاں اس کا بدلہ دلائیں گے، کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی آدمی، کوئی بھی جاندار ہو، کسی کے اوپر ظلم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلا کر رہیں گے۔ تو بدلہ دلانا ہے، دینا ہے، ظلم کا بدلہ اللہ دلائیں گے، زیادتی کا بدلہ اللہ دلائیں گے، تشدد کا بدلہ اللہ دلائیں گے، بربریت کا بدلہ اللہ دلا کر رہیں گے۔ تو یہ بتانے کے لیے قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب دینا ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جس بکری کو سنگ ہے، اگر وہ بکری جسے سنگ نہیں ہے اس بکری کو اگر مارتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلائیں گے، کا مطلب یہی ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں سب کا حساب کتاب لیں گے۔ یہ بتانے کے لیے حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو، انسان اور جنات کو چھوڑ کر سب کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا دیں گے، ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا، ان سے حساب کتاب نہیں۔ اس لیے کیوں حساب کتاب نہیں؟ دوسری مخلوقات پر حساب کتاب کی ذمہ داری کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان پر شریعت لاگو ہی نہیں کی گئی ہے، وہ شریعت کے مکلف ہی نہیں ہیں، تو پھر ان پر شریعت کا سوال نہیں ہوگا، دین کا سوال نہیں ہوگا، ان سے شریعت کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، مکلف نہیں ہے کا مطلب کیا؟ مکلف نہیں ہے کا مطلب سمجھانے کے لیے ایک مثال۔ اب ہم میں سے ہر ہندوستانی کے پاس آدھار کارڈ رہتا ہے، چمٹیوں کے پاس آدھار کارڈ ہے کیا؟ بھینسوں کے پاس آدھار کارڈ ہے؟ بیلوں کے پاس آدھار کارڈ ہے؟ نہیں۔ اور دوسرے جانور جو ہمارے گھروں میں پلتے ہیں اور جو دنیا کے اندر رہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھروں میں پلتے ہوں یا پھر جنگل کے اندر پلتے ہوں، کھاتے پیتے ہوں، مخلوق اور درند چرند پرند، ان میں سے انسانوں کے پاس اپنے ملک کا آدھار رہتا ہے،
دوسرے مخلوقات کو نہیں دیتا. تو یہاں سے بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آدھار کارڈ وغیرہ، چاول کارڈ، ریشن کارڈ وغیرہ یہ دوسرے مخلوقوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، انسانوں کے لیے ہوتا ہے. سمجھنا کی بات. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مکلف بنایا، ذمہ داری دیا اللہ تعالیٰ انسانوں کو، جناتوں کو. اللہ ذمہ داری جب کام ان کو دیا ہے تو سوال بھی ان سے اللہ پوچھیں گے. جیسا ہمیں اپنے گھر میں کسی ایک بچے کو بازار کو بھیجے، مارکیٹ کو بھیجے کہ بیٹا جا کو وہ چیز لا، یہ چیز لا، 1 کلو ٹماٹر لا، 1 کلو پیاز لا، یہ آدھی کلو لا، یہ 2 کلو لا، یہ 10 کلو، یہ 20 کلو بول کر جب 100-200 دے کر بھیجتے ہیں تو ہمارے اگر 4 بچے ہیں تو ہمیں 4 بچوں سے حساب نہیں پوچھتے. جسے پیسے دے کر بھیجے بازار کو، مارکیٹ کو، اس سے ہمیں حساب پوچھنے کا. تو اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذمہ داری دیا اور اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار بنایا کہ وہ اللہ کو مانے، اللہ کو پہچانے، توحید پر عمل کرے، توحید پر آ جائے. تو پھر جس طرح باپ جسے پیسے دے کر بھیجتا ہے تو اس سے سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ پیسے دے کر بھیجا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ ایمان کا پیسہ لے کر پیدا ہوتا ہے، ایمان کی دولت لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ پیسے سے مراد یہ دنیا کا پیسہ، نوٹ نہیں، ایمان اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. مطلب کیا؟ مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ ہمارے گھر میں پیدا ہو، مسلمانوں کے گھر میں، یا غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہو، یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو، سکھوں کے گھر میں پیدا ہو، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو، برہمنوں کے گھر میں پیدا ہو، کسی کے گھر میں پیدا ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے، اسلام کے آغوش میں پیدا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. پھر اس کے ماں باپ جس مذہب کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، جس مذہب پر چلتے ہیں، جس مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں، اب وہ ان کے بچے کو اسی میں سے ڈھال دیں گے. اگر ماں باپ يُهَوِّدَانِهِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اگر اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو بچے کو بھی یہودی بنا لیتے ہیں. او يُنَصِّرَانِهِ، اگر ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں تو اپنے بچے کو بھی اسی مذہب کو پیروکار اور فالوور بنا دیتے ہیں. او يُمَجِّسَانِهِ، اگر ماں باپ مجوسی ہوں، آگ کی پوجا کرنے والے ہوں، سورج کی پوجا کرنے والے ہوں، تو پھر اپنے بچے کو بھی سورج کا پیروکار، سورج کی پوجا کرنے والا، سورج کی پرستش کرنے والا اسے بنا لیں گے. بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی آغوش میں پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو، وہ اسلام کے آغوش میں پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ جس مذہب کے پیروکار ہوں گے، اپنے اس بچے کو اسی مذہب کے تابع اور فرمانبردار اور فالوور اسے بنا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ اس کو پہچاننے کے لیے، اس کا انٹروڈیوس ہو جائے. جیسا دنیا میں کسی آدمی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی اسے سیٹ مل جاتی ہے، تو وہ چاہتا کیا ہے؟ دنیا مجھے دیکھے، دنیا اپنی ضروریات اور تقاضے، اپنی حاجتیں میرے پاس لے کر آئے، دنیا مجھے سنوارے، دنیا مجھے اونچی نگاہ سے دیکھے. خلاصہ کیا کہ دنیا مجھے پہچانے. اب انسان کو ذرا کیا عہدہ مل گیا، ذرا کیا سیٹ مل گئی، تو پھر انسان چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، ہر کوئی مجھے دیکھے، چاہے وہ یوٹیوب کے ذریعے ہو یا نیوز کے ذریعے ہو، میرا تعارف ہو جائے، میں کون ہوں، میری خدمات کیا ہیں، میرا فیلڈ کیا ہے، میرا کام کیا ہے، میں پہچانا چاہوں. اب انسان کو جبکہ وہ عارضی ہے، عارضی، اس کی زندگی عارضی ہے اور وہ خود عارضی ہے، ٹیمپروری ہے، عارضی ہے، ہمیشہ انسان نہیں رہے گا دنیا کے اندر.
نہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، نہ اس دنیا میں رہنے والا جسے عہدہ ملا ہے وہ عہدے دار ہمیشہ رہے گا. یہ دنیا بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، اس دنیا کو بھی فنا ہونا ہے. اور دنیا میں رہنے والے جسے دنیا کا عہدہ مل گیا، سیٹ مل گئی، تو اسے بھی فنا ہونا ہے. اب فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر فنا ہونے والا انسان، فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر فنا ہونے والا انسان یہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھ سے آ کر اپنے حاجتیں، اپنے ضروریات پوچھتے رہیں، میں ان کے کاغذوں پر سائن کرتا جاؤں، لوگ اپنے ضروریات میرے پاس لے کر آتے رہیں، میں پہچانا چاہوں، لوگ میرے پاس آتے رہیں، مجھ سے اپنی ضروریات پوچھتے رہیں، میں ان کے مسئلوں کا حل کرتا رہوں. جب فانی دنیا کے اندر فانی انسان ہو کر فانی عہدہ مل کر اب یہ سوچتا ہے کہ میں پہچانا چاہوں، تو اللہ باقی ہے. اور جب یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، اللہ ختم نہیں ہو سکتا. دنیا کو فنا ہے، اللہ کو فنا نہیں ہے. دنیا کو بقا نہیں ہے، اللہ کو فنا نہیں ہے. دنیا کو ختم ہونا ہے، اللہ کو ختم ہونا نہیں ہے. اب یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، اللہ ختم نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے لیے یہ بات سجتی ہے اور دھجتی ہے، اس کے لیے یہ بات زیبا دیتی ہے کہ وہ بھی یہ چاہے اور یہ کہے تو حق ہے کہ اللہ کہتا کیا ہے کہ میں پہچانا جاؤں. کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں اپنا انٹروڈیوس کراؤں، اپنی پہچان کراؤں، اپنا تعارف کراؤں. اب بھی ایک انسان فانی دنیا میں رہ کر خود فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، تو پھر انسان چاہتا ہے کہ میں پہچانا چاہوں. اب اللہ باقی ہے، اب اگر اللہ چاہے کہ میں پہچانا چاہوں تو پھر اللہ کے اس بات کو کہنے میں میرا تعارف ہو جائے، میں پہچانا چاہوں. اللہ اگر یہ کہتا ہے تو اللہ کو اس طرح کی باتیں کہنے میں کوئی بات، یہ بات، اس طرح کی باتیں میں پہچانا چاہوں. دنیا کی انسان مجھ سے مانگیں، میری عبادت کریں، اگر اللہ یہ بات کہتا ہے تو اس کے لیے اور شان کے لائق ہے. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ اللہ نے دنیا کو کیوں پیدا کیا؟ انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا، دنیا اسے پہچانے، اور دنیا کی ہر چیز اللہ کو پہچانتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی توحید کا پیغام دیتی ہے، اللہ کو پہچانتی ہے. اور بھٹکے ہوئے، بکھرے ہوئے، منتشر انسانوں کو، مشرک انسانوں کو، ملحد انسانوں کو، دہریے انسانوں کو، کمیونسٹ انسانوں کو، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اللہ کا تعارف کراتی ہے، توحید کا میسیج اور پیغام دیتی ہے. اے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے بھاگنے والے بندے، تو مجھے دیکھ، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے. یہ دنیا بھی بول رہی، زمین بھی یہ پیغام دے رہی ہے، آسمان یہ پیغام دے رہا ہے، سورج بھی توحید کا پیغام دے رہا ہے، چاند توحید کا پیغام دے رہا ہے. دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق بھی اللہ کا تعارف کراتی ہیں، اللہ کی پہچان کراتی ہے، اور انسانوں کو توحید کا میسیج اور پیغام دیتی ہے. مثال کے طور پر توحید کو سمجھنے کے لیے دنیا کی ہر چیز توحید کا پیغام دیتی ہے. دنیا کی ہر چیز انسان کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی طرف بھاگ، تو اس کی بات سن، تو اسے فالو کر، تو اسے خوش کرنے کی کوشش اور فکر کر. یہ بات، یہ پیغام، یہ میسیج دنیا کی ہر مخلوق دے رہی ہے، اور اللہ ہے یہ بتا رہی ہے دنیا کی ہر مخلوق. اس کے لیے مثال آپ کو سمجھانے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس توحید پر کیا دلیل ہے، اللہ ہے اس پر کیا دلیل ہے. کسی نے امام شافعی سے یا امام احمد بن حنبل سے سوال کیا، تو حضرت امام شافعی یا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ شہتوت کا پتا ایک قسم کا پتا ہے. جب اس پتے کو گائے کھاتی ہے، بھینس کھاتی ہے، بکری کھاتی ہے، اونٹ کھاتی ہے تو مینیا کرتی ہے. پتا ایک ہی ہے، شہتوت کا پتا ایک ہی ہے. جب اسے گائے کھائی، بھینس کھائی، بکری کھائی، اونٹ کھائی، بیل کھایا تو وہ مینیا کرتا ہے.
یہ جانور مہینہ کرتے ہیں۔ اب یہی شہتوت کا پتا، اگر یہی شہتوت کا پتا ایک کیڑا کھاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے کے راستے سے کپڑے کا دھاگا نکلتا ہے، پتا یہ کی ہے۔ جب وہ جانور کھائے تو ان سے کیا نکلا؟ گندگی، نجاست، غلاظت نکلی۔ وہی پتا، شہتوت کا پتا، جب ایک کیڑا کھاتا ہے تو اس سے دھاگا نکلتا ہے، کپڑا بنتا ہے۔ اسی شہتوت کے پتے کو شہد کی مکھی چوستی ہے، اس کے پھول اور رس کو، تو پھر اس سے میٹھا، لذیذ، مزیدار، بے مثال، لاجواب شہد نکلتا ہے۔ پتا ایک ہی ہے، لیکن جب اس کے کھانے والے جانور مخلوق سے بدل جاتی ہیں تو اثر بدل گیا۔ بیل، گائے، بھینس، بکری، اونٹ یہ کھا لیے تو نتیجہ کیا نکلا؟ غلاظت، نجاست، گندگی۔ جب اسی شہتوت کے پتے کو ایک کیڑا کھا لیا تو اس سے کیا نکلا؟ دھاگا نکلا، کپڑا نکلا، کپڑا بنا۔ اسی شہتوت کے پتے کو، اسی شہتوت کے پھول کو شہد کی مکھی چوستی ہے رس کو، تو پھر اس سے کیا نکلتا ہے؟ شہد نکلتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہے اس پر، اور وہ اللہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ اللہ ایک ہی اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے سمجھنے کے لیے دلیل اس کے ذریعے سے میں دلیل پکڑ کر سمجھ رہا ہوں۔ میرے پاس اللہ ایک ہے، اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میرے پاس توحید پر پکا ہونے کے لیے اور توحید کو سمجھانے کے لیے میرے پاس دلیل یہی ہے کہ پتا ایک ہی ہے۔ جب اس کو کھانے والے مخلوقات میں سے اگر کوئی مخلوق کھانے والی 4 پاؤں کی جانور جب جانور کھا لیتا ہے تو اس کا نتیجہ الگ، جب کیڑا کھا لیتا ہے تو اس کا نتیجہ الگ، جب مکھی کھاتی ہے تو اس کا نتیجہ الگ ہوتا ہے۔ تو میں پتا ایک ہی ہے، ان کے کھانے والے جانور، پرندے، کیڑوں کو دیکھ کر جب میں ان کے نتیجے کو دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جب مخلوق پتا ایک ہی ہے، کھانے والے الگ ہیں تو الگ الگ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو میں اس سے سمجھ گیا کہ ان ایک ہی چیز کو دوسرے جانور، الگ الگ جانور جب کھا رہے ہیں تو ان سے الگ الگ نتیجہ نکالنے والی ذات وہ ایک ہی ہو سکتی ہے، دو نہیں ہو سکتی۔ توحید کو سمجھایا، دلیل سے سمجھایا، عقلی دلیل سے سمجھایا۔ اسی طرح توحید کو سمجھنا بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان ہے، اور دنیا کی ہر مخلوق توحید کا پیغام دے رہی ہے، ہر مخلوق۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی پوچھنے لگا، اسی طرح سوال کیا کہ آپ کے پاس توحید پر کیا دلیل ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا، عقلی دلیل سے سمجھایا، عقلی دلیل دے کر سمجھایا کہ ایک سفید گھر ہے، چاندی کا گھر ہے، اور اس کے دیوار مضبوط ہیں، اس کے دیواروں کو کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی در و دروازہ نہیں ہے۔ اب اس گھر کے اندر جسے کوئی دروازہ، کھڑکی، کٹن جنم کوئی نہیں ہے، اب اس دیوار میں سے چند دن کے بعد ایک جاندار نکلتا ہے اور جان لے کر نکلتا ہے، زندہ نکلتا ہے۔ تو بس میں اس سے سمجھ گیا کہ اس چاندی کے سفید گھر کے اندر جسے سوراخ بھی نہیں ہے، اس سوراخ نہیں ہے تو اس گھر کے اندر سے ایک جاندار، بے جان چیز سے جاندار چیز نکالتا ہے۔ تو میں اس سے سمجھ گیا کہ بے جان چیز سے جاندار نکالنے والی کوئی ذات ہوگی۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ اللہ ہے اور وہ بھی ایک ہی ہے۔ تو اس سے سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ اس کا وہ سفید دیوار، چاندی کی دیوار، اسے سوراخ نہیں ہے، در و دیوار نہیں ہے، کھڑکی نہیں ہے، اس سے مراد انڈا ہے۔ انڈے کو سوراخ نہیں ہوتا، اگر سوراخ پڑ گیا تو پھر اس سے بچہ نہیں نکلتا۔ اس سے انڈے کو سوراخ ہو گیا، چاہے وہ آپ انڈے کو مرغی کے نیچے رکھو یا آپ کبوتر کے نیچے رکھو، اس سے آپ بچہ نکلنے کا نہیں ہے۔ بغیر سوراخ کا ہو تو انڈا اس سے بچہ نکل سکتا، سوراخ پڑ گیا تو پھر بچہ اسے نہیں نکل سکتا۔ تو اس سے سمجھایا کہ اس بے جان چیز سے جاندار چیز کو نکال رہا ہے تو وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ بے جان چیز سے جاندار چیز پیدا کرنے والی ذات انسان کی نہیں ہو سکتی۔
ارے ایک انسان تو ایک کارڈ ہی نہیں بنا سکتا، پھر انسان کیسے بے جان چیز انڈے سے جاندار چیز پیدا کر سکے گا؟ دیکھو عقلی دلائل سے سمجھا توحید کو، عقل بھی تصدیق کرتے توحید کو، لیکن آج کے سائنسدان بھی ہو، انسان بھی ہو، توحید پر نہیں، اللہ کو مانتے نہیں، اور ایک اللہ کو مانتے نہیں۔ علم ہے دنیا کا، سائنٹسٹ بن گئے، دنیا بھی علم حاصل کر لیے، لیکن پھر بھی اب تک موحد نہیں بن سکے۔ دنیا کا علم رہنا کمال نہیں ہے، دین کا علم ہونا کمال ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے حالات کا سہارا لے کر چلتا ہوں کہ چند دن پہلے ہندوستان کا ایک راکٹ چاند تک پہنچا اور سلامتی سے وہاں لینڈ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی پہچان ہو، اس کا انٹروڈیوس اور تعارف ہو۔ تو انسان علم حاصل کر کے دنیا سے ایک لوہے کو، ایک مشنری کو آسمان تک، چاند تک اڑا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا کمال کر دیا۔ کمال وہ نہیں ہے، کمال یہ ہے، کمال کیا ہے؟ انسان زمین میں رہ کر آسمان تک ایک مشن کو پہنچا دیا، یہ بھی کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ انسان رہے زمین میں اور وہ پہنچے خدا تک۔ مشنری کو پہنچانے سے کوئی کمال نہیں ہے، مشنری کو پہنچانا کمال نہیں ہے۔ انسان زمین پر رہے، انسان رہے زمین پر اور وہ پہنچے خدا تک۔ اللہ کو ایک مانتا ہے تو پھر اس کا رشتہ، اس کا کانٹیکٹ اللہ سے ہو جاتا۔ موحد ہے تو پھر اس کا کانٹیکٹ، اس کا ٹاور، اس کی سم اب کام کرنے لگ گئی ہے، اللہ کے توحید کے رستی سے اور اس چین سے جڑ گئی ہے اس کی رستی۔ اب موحد نہیں ہے انسان، عقل کو اور سمجھ کو ترتیب دے کر ایک راکٹ اڑا دیا، کمال سمجھ رہا ہے انسان، سائنس کمال سمجھ رہی ہے۔ کمال وہ نہیں ہے زمین پر رہ کر مشتری کو چاند تک پہنچائے، کمال تو یہ ہے کہ رہے زمین میں اور پہنچے خدا تک، دل و دماغ کے حساب سے، خدا کو ایک مان کر۔ آج دنیا اللہ کو مانتی نہیں، اور اگر مانتی بھی ہے تو ایک نہیں مانتی۔ خاص کر پڑھے لکھے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جن کو دہریے بولتے، دہریے۔ تقریباً آج سے ایک مہینہ پہلے اگر آپ ہمارا بیان سنیں گے، ایک مہینہ پہلے کا، اگست مہینے کے 4 تاریخ کے جمعے کا بیان، وہ بیان بھی ہمارا تھا توحید پر، اور آج ہمارا توحید کا عنوان یہ 5واں جمعہ ہے۔ تو توحید کا پارٹ نمبر 2، توحید کا عنوان جب اگست کا 4 تاریخ کا جمعہ تھا، تو اس میں آخر میں بیان کیا تھا ایک واقعہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دہریہ، کمیونسٹ بولتے ہیں ان کو، دہریے کمیونسٹ، انہوں کسے نہیں مانتے، اللہ کو مانتے نہیں انہوں۔ تو ایک دہریے نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، وہ سوال اللہ کو نہیں مانتا تھا، نہیں کو تو مناظرہ طے ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور وہ دہریے دونوں کے بیچ میں مناظرہ طے ہوا، بحث مباحثہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کہنا کیا؟ اللہ ہے، اور ان کے پاس دلائل دیں گے، لوگ ثبوت پیش کریں گے، وٹنس دیں گے، لوگ شہادت سے، گواہی سے اور دلیل سے بات کریں گے، دلیل سے ثابت کریں گے۔ اور کمیونسٹ دہریہ، اس کا کہنا کیا؟ اللہ نہیں ہے، اور وہ اس کے حساب سے دلیل دے گا۔ اب دونوں کا مناظرہ، مباحثہ، بحث، مناظرے کے لیے ایک دن تاریخ طے ہو گئی۔ اب پورے انسان جمع ہو گئے، مسلمان بھی جمع ہو گئے، غیر مسلم جمع ہو گئے، اس دہریے کے ماننے والے آدمی جمع ہو گئے، اور مسلمان بھی حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو ماننے والے انہوں جمع ہو گئے، موحد لوگ جمع ہو گئے، مشرک اور کمیونسٹ لوگ بھی جمع ہو گئے، ملحد لوگ بھی جمع ہو گئے۔ تو طے ہوا، تاریخ طے ہوئی، دن، پلیس، جگہ طے ہو گئی۔ اب ہوا کیا؟ آ گیا، دہریہ آ گیا، حضرت امام صاحب، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت پر نہیں پہنچ سکے، سب لوگ آ گئے، دہریہ آ گیا، دوسرے لوگ آ گئے، کون جیتتے، کس کے پاس صحیح دلائل ہیں دیکھیں گے بول کر پورے لوگ آ گئے، اس کے اجنبی آ گئے، ان کے اجنبی آ گئے، لیکن حضرت ابھی نہیں آئے۔ کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، دیری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد
انتظار کر رہے تھے لوگ، اسٹیج لگا ہوا تھا، لوگ انتظار میں تھے، مناظرے کے لیے اسٹیج سجائی گئی تھی، کرسیاں بچھائی گئی تھی، سب جمع تھے، سب آ گئے، دہریہ بھی آ گیا اور لوگ بھی آ گئے، سامعین اور ناظرین آ گئے، پبلک جمع ہو گئی، لیکن حضرت امام صاحب نہیں آئے ابھی۔ تھوڑی دیر کے بعد، انتظار کے بعد حضرت امام صاحب تشریف لاتے ہیں۔ اب وہ دہریہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے مسلمان ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہتے ہیں، بات سے پیچھے ہٹ جاتے رہتے ہیں، بات وعدہ خلافی کرتے رہتے ہیں، تاریخ دیے، دن دیے، جگہ دیے، برابر نہیں پوچھتے کیا بات تھی، ایسا ہار جاتے ہیں آپ لوگ ہمیشہ، ایسا بول کر بیتو کی باتیں کرنے لگا، بیڑے کی باتیں کرنے لگا۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی میں بات پر پکا ہوں، میں ڈر کر میرے پاس دلائل نہیں ہے، علم نہیں ہے، میں اس سے دیری آ گیا، بھاگ کو چل گیا، ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس مضبوط اور میں پتھر کی چٹان پر کھڑا ہوں، میرے پاؤں پتھر کی چٹان پر ہیں، مطلب کیا، میرے پاس مضبوط دلائل نہیں، میں کیوں بھی چڑھ سکتا ہوں، میرے پاس علم نہ ہو، پروف وٹنس اور دلائل نہ ہو، ثبوت نہ ہو، تو پھر میں بھاگ جا سکتا ہوں، فرار اختیار کر سکتا ہوں، میرے پاس مضبوط دلائل نہیں، میں کیوں فرار اختیار کروں گا۔ اصل بات یہ تھی کہ میں جب اس مناظرے کی پلیس میں پہنچنے کے لیے گھر سے نکلا، تو گھر سے نکلنے کے بعد راستے میں ایک دریا، سمندر راہ میں آ گیا، راستے میں جنگل میں آ گیا، مجھے اسے پار کرنا تھا، عبور کرنا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی کشتی، پڑوا کوئی نہیں ہے، تو میں دیکھتا رہ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے ایک درخت کٹ گیا، خود بخود، کون کاٹے نہیں درخت کو، درخت خود بخود کٹ گیا، اور اپنے آپ ہی خود درخت خود تراش لیا، تراش کر چکلے کا تختہ بن گیا، ایک کشتی کی، پڑوے کی، بوٹ کی شکل اختیار کر لیا، اب پھر دریا کے اوپر آ کر کھڑ گیا، اب میں اس پر سوار ہو کر اب تیرے پاس آیا ہوں۔ یہ کہنا تھا، وہ دہریہ کہنے لگا، تمہیں مسلمان بھی بڑے عجیب ہیں، جھوٹ بولے تو کم سے کم عقل تو ماننا، ویسے جھوٹ بولا تھا تمہیں، اتنی پکی اور سچی جھوٹ بول رہی تو تمہیں بول کر بولنے لگا، ایسی بات نہیں ہو سکتی بھائی، تمہیں جھوٹ بول رہی۔ پڑوا جھاڑ خود بخود کٹ گیا، اس کا اوچ کاٹ لے کر، پڑوے کی شکل اختیار کر کے تختہ بن کر سمندر میں آ کر کھڑ گیا، دریا میں آ کر کھڑ گیا، اب تمہیں اس کے اوپر بیٹھ کو ایسو، میں نہیں مانتا اسے، اتنا پکا جھوٹ بولے تو کون تو مانتا کیا بھائی، بول کر بولنے لگا۔ اب حضرت امام صاحب نے فرمایا، ایک بھائی میں تو یہ بول رہا ہوں کہ جھاڑ درخت خود بخود کٹ کر، تختہ بن کر، پڑوے کی شکل اختیار کر کے دریا میں آ کر کھڑ گیا، میں اس پر سوار ہو کر آ گیا ہوں، میں جب تجھے یہ بولتا ہوں تو نہیں مانتا ہے، تو پھر یہ پوری کائنات خود بخود چل رہی ہے، کوئی اس کے پیچھے چلانے والا نہیں ہے، تو پھر کیسا عقل مانتی ہے اسے؟ پڑوا خود بخود تیار ہو کے آ گیا تو نہیں مان رہا، دنیا خود بخود چل رہی تو مان رہا ہے، کشتی کوئی چلانے والا نہ ہو تو چل نہیں سکتی تو مانتا ہے، بات صحیح ہے، اب پھر اتنی بڑی دنیا خود بخود کیوں چل رہی ہے، کیسے چل سکتی ہے؟ وہاں تیری عقل کام نہیں کر رہی ہے، کشتی کے بارے میں عقل کام کر رہی ہے، دنیا کے نظام کے بارے میں تیری عقل کام نہیں کر رہی ہے، تو ٹھوکر کھا لیا وہاں۔ تو جب یہ بولنا تھا، توحید کا قائل ہو گیا، ہو اللہ ہے بول کر مان لیا۔ اس کے بعد مزید 3 سوالات کیا، سمجھ میں آیا؟ وہ 3 سوالات کر کو 4-5 جمعے ہو گیا، وہ جواب اب تک نہیں دے سکا، اور کون بھی نہیں پوچھی تھی۔ وہ جمعے میں آپ یہ سوالات کرے تھے، سوالات کا جواب دے تو بول کر بولے تھے، ایک آدمی کمیونسٹ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے سوال کیا تھا، 3 سوالات کیا تھا، وہ سوال کیا تھے، جوابات کیا تھے، تمہیں نہیں بولے تھے بول کر کون بھی نہیں پوچھ لی۔ مطلب کیا معلوم کیا ہو رہا مجھے کہ لوگ بیانہ نہیں سن رہی، بیانہ لوگ یاد نہیں رکھ رہی، چپ کے نماز پڑھنے کے واسطے آ رہی، سمجھ میں آ رہا؟ بیانہ سنو، اس سے آپ کو علم ملے گا، توحید پر آپ کے قدم جم سکتے ہیں، فتنوں سے آپ بچ سکتے ہیں، ورنہ اگر بیانات کو آپ نہیں سنیں گے، محفوظ نہیں کر سکیں گے، یاد نہیں رکھیں گے، تو پھر ہمارے عقیدے کیا ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے، کس پر ایمان کیسے رکھنا ہے، اگر ہم یہ نہیں سنیں گے، نہیں یاد رکھیں گے، تو پھر ہمیں بھی اللہ کے منکر بن جانے میں دیر لگ سکتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو بیانات کو۔ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا،
یہ سوالات کر کے آج تک جواب نہیں دیا میں اس کا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ دہریہ اب بولا نہیں پڑوا اختیار کر کے شکل یہ دلیل دیے تو وہ دہریہ کیا کر دیا, قائل ہو گیا توحید کا, ہاں اللہ ہے بول کر قائل ہو گیا. لیکن اس کے بعد کیا کیا, مزید ایک دو تین سوال کیا. پہلا سوال کیا کیا, اب تو یاد رکھو کم سے کم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دہریہ 3 سوالات کیا, اور سوالات کیا تھے, جوابات کیا تھے, ٹائم رہے گا تو ترتیب سے بولوں گا, لیکن یاد رکھو اسے. اگر کوئی سوال اور جواب رہ گیا تو پھر مجھے یاد دلانا کون, تو پھر جب سمجھتا ہوں کہ لوگ توجہ سے بیان سن نہیں, ورنہ پھر چپ کی نماز کو آپ ہو جاتی. یاد رکھو بیانوں کو, ہمارے بیانوں سے, علماء کے بیانوں سے آپ کو دین ملے گا, علم ملے گا, ایمان ملے گا, عقیدہ ملے گا, ورنہ پھر فتنوں کا شکار بن جائیں گے. ہر کوئی مہدی بولے گا, ہر کوئی عیسیٰ بولے گا, ہر کوئی اپنے آپ کو اللہ بولے گا, اور لوگ ان کو فالو کرتے جاری. اور ان جو آدمی اللہ بول رہا, مہدی بول رہا, عیسیٰ بول رہا, خدا بول رہا نہیں, ان کے شکار بھی بوڑھے لوگ نہیں, نوجوان لوگ ان کے فتنے کی شکار ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے توجہ سے بیانات سنو, یاد رکھو بیانات کو. تو دہریہ آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 3 سوال کیا. پہلا سوال کیا کیا, چلتے چلتے ایک سوال کیا. 3 سوالات میں سے پہلا سوال کیا سوال کیا, پہلا سوال سمجھنے کے لیے بورڈ, اللہ سے پہلے کون تھا, یہ سوال کیا. یاد رکھو سوال, پہلا سوال دہریہ آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلا سوال 3 سوال کیا, کل 3 سوال کیا توحید کے بارے میں. تو پھر پہلا سوال کیا تھا, اللہ سے پہلے کون تھا, یہ سوال یاد ہے, سوال یاد رکھو. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سوال کرنے کے بعد جواب اسے بتانے کے لیے سمجھایا. جواب عقلی جواب, جب سوال عقلی ہوتا ہے, الزامی سوال ہوتا ہے, تو جواب بھی الزامی ہوتا ہے, جواب بھی عقلی ہوتا ہے. جب سوال لا سے ہوگا تو جواب بھی لا سے ہوگا, سوال عقلی ہوگا جواب بھی عقلی ہوگا, سوال الزامی ہوگا جواب بھی الزامی ہوگا. سوال کیا کیا, اللہ سے پہلے کون تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا, اس سے فرمایا کہ بھائی چل تو گنتی لگا, گنتے جا, 1 2 3 4 5 6 7 8 گنتا گیا, 10 تک کیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چل بھائی تو یہاں تک گن لیا نہیں, 10 تک, اب کیا کرو تو اسے الٹا گن, الٹا. اگر میں تمہارے سے سوال کیا آج کیا, اور کیوں مجھے بول رہی کیا, ارے بھائی میں تجھے جو بولوں وہ کر, تیرے سوال کا جواب مل سکتا ہے. اگر تیرے سوال کا جواب تجھے چاہیے تو پھر میں بولوں سے کام کر. سوال کیا کیا, اللہ سے پہلے کون تھا. جواب کے لیے حضرت نے کیا شکل اختیار کی, گنتی کر, گنتی. تو گنتی کیا, 1 2 3 4 تک گن دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ الٹا گن اسے. اب پھر گننے لگا, 10 9 8 7 6 گننے لگا, یہاں تک آ گیا. یہاں تک آنے کے بعد حضرت نے فرمایا اور اوپر گن, 1 تک آ گیا نہیں, اور اوپر کیا ہے, گنتا جا, اور اوپر گنتا جا. تو وہ کہنے لگا حضرت اب اس سے اوپر تو گنتی نہیں ہے, گنتی ختم ہو گئی ہے. تو حضرت نے فرمایا جیسا 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے, ویسا اللہ سے پہلے بھی کوئی بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات, اللہ سے پہلے بھی کوئی بھی نہیں ہے. سمجھ میں آیا. تو اس طرح توحید پر سمجھو, عقیدے کو سمجھو, عقائد پر آ جاؤ, عقائد کو مضبوط کرو, عقیدہ توحید پر مضبوط ہو جاؤ, ڈٹ جاؤ عقیدہ توحید پر, استقامت سے رہو توحید پر. ایمان کے معاملے میں ایمان ہے, جان ہے, مال ہے, عزت ہے, ان چاروں میں سے اگر آپ پر حملہ ہو گیا, جان پر حملہ ہو گیا, تو جان پر حملہ ہو تو آپ جان کو بچانے کے لیے مال کو قربان کر دو, کوئی فرق نہیں پڑے گا. جان پر بلا آ گئی, مال قربان کر دو, جان کی حفاظت کر لو. عزت پر آفت آ گئی, جان کو بھی قربان کر دو, مال کو بھی قربان کر دو, عزت کو بچا لو. جب ایمان پر حملہ ہوا, ایمان پر اگر آنچ آ گئی تو کیا کرو, جان کو بھی قربان کر دو, مال کو بھی قربان کر دو, عزت کو بھی قربان کر دو, ایمان کو قربان نہ کرو, ایمان کو بچا لو. سمجھ میں آ گئی بات. تو ایمان کا درجہ دولت سے بڑھ کر رہے, ایمان کا درجہ عزت سے بڑھ کر رہے,
ایمان کا درجہ جان سے بڑھ کر ہے، عزت سے بڑھ کر ہے، دولت سے بڑھ کر ہے. سمجھ میں آگی بات؟ تو یہ سمجھ گئے. تو ایک سوال ہی رکھو، وقت بھی ہو گیا ہے. اور ایک اس مہینے کے حساب سے آپ کو ایک بات سمجھانا تھا، اس لیے بورڈ لایا بھائی. ایک تو یہ سمجھانا تھا کہ اللہ سے پہلے کون بھی نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے بورڈ لایا. تو یہ سمجھ میں آ گئی. تو اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، جیسا ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے، ویسا اللہ سے پہلے بھی کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی کون بھی نہیں ہے. عقیدہ ہے ہمارا، یہ بات سمجھنا. اگر اس پر عقیدہ ہمارا مضبوط نہیں ہے، یہ بات نہیں سمجھے آپ، تو پھر ہمیں مسلمان نہیں سرکا. اللہ سے پہلے کون تو تھے کہتے ہیں، کون کی تھے کہتے، کہاں کی تھے کہتے، یہ سب باتیں نہیں ہیں. سمجھ میں آگے بات؟ ویسا ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں، ویسا اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں. یہ بات ہمارا عقیدہ ہے، توحید کا ایک حصہ ہے، اسے سمجھو. بقیہ سوال آئندہ کب تو بولیں گے انشاءاللہ. اب اس مہینے کے حساب سے ایک بات سمجھو، گئے جمعہ سمجھایا تھا، پھر آج بھی سمجھو. یہ آخری بات بول کے بات ختم کرتا ہوں. یہ سفر کے مہینے میں لوگ کچھ توہمات، کچھ غلط قسم کے گمانات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غلط قسم کے عقائد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس میں سے ایک تو کیا، 13 تیزی بول کر بولتے. سمجھ میں آ گیا؟ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. اور آخر میں ہے آخری چاشمہ. تو لوگ کیا بولتے معلوم؟ 13 تیزی بول کر بولتے. 13 تیزی کا مطلب کیا؟ ان کا بولنے کا مطلب کیا معلوم؟ اصل میں یہ بنے سبھی یہودیاں اور مسلمانوں کو اس غلط عقیدے پر جمانے کے لیے، غلط عقیدے کو پھیلانے اور مسلمانوں کو اس غلط عقیدے پر جمانے کے لیے دلیل کیا دیے معلوم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہارے پروفٹ جگت گرو کو بیماری ان 13 دنوں میں آئی ہے. سفر کے ان 13 دنوں تک بیماری نہیں تھی. اب نبی سے مسلمان محبت کرتا نہیں، تو یہ سفر کا مہینہ منحوس تھا کہتے ہیں. اس کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کی نحوست کی وجہ سے حضور کو بیماری لگی تھی کہتے ہیں بول کر سمجھا دیے، بات پھیلا دی. غلط بات تھی جبکہ وہ. اب مسلمان کیا ہو گئے؟ سفر کے مہینے کے 13 دنوں کو 13 تیزی بول کر اس میں مبتلا ہو گئی. اصل میں یہ لفظ نہیں، 13 تیزی بول کر یہ لفظ ہی بتاتا ہے. کیا بول کر؟ 13 تیزی. 13 کا مطلب 13 دن. یہ تیزی کا مطلب کیا؟ ان 13 دنوں میں سختی سے، تیزی کے ساتھ اللہ کی طرف سے، آسمان سے نحوستیں اور بدگمانیاں اور ہمارے باتوں میں کیا بولتے، دلندرانیاں پھیلتی اترتی بول کر بولتے. نحوست اترتی بول کر، سخت تیز اترتے بول کر بولتے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. وہ دیکھ کر بنے سو یہ 13 تیزی کا مطلب کیا؟ یہ 13 دنوں میں تیز آندھیاں، تیز نحوستیں پھیلتی ہیں، آتی ہیں، اترتی بول کر بولتے. اور ان 13 دنوں میں ہم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری بول کر بولتے. سمجھ میں آ گئی؟ اب کیا بولتے پھر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا کب ملی بول کر بولتے؟ 13 تاریخ کو شفا ملی بول کر بولتے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ عقیدہ کی بنیاد خود غلط ہے، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں. کیا بولتے؟ 13 تیزی بولتے ہیں. کئی کو بولتے 13 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے بول کر بولتے. اب شفا کب ملی بولتے؟ 13 تاریخ کو، سفر کے مہینے کی 13 تاریخ کو شفا ملی بول کر بولتے. ختم ہو گئی بات، یہ بات. اچھا پھر کیا کرتے معلوم؟ سفر کے مہینے کے آخری چاشمے کو پھر کیا بولتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے مہینے کے آخری چاشمے کو صحت ملی، افاقہ ہوا، طاقت ملی، وصول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہریالی بدلنے کی بات پہ کہتے بول کر بولتے. سمجھ میں آگئی بات؟ اب یہاں کیا کرے؟ 13 دن بیمار تھے بول کر بولے. اب 13 دن بیمار تھے بول کر شفا کب ملنا؟ 13ویں دن ملنا نہیں. اب یہاں بھی بول رہی شفا ملی بول کر، پھر کیا بول رہی؟ اب یہاں اگر شفا ملی تو یہاں جانا تھا باہر. پھر کیا بولتے؟ یہ بات بھی غلط ہے. 13 دن شفا ملی بول کر بولتے. پھر کیا بولتے ہیں؟ آخری چاشمے کو شفا ملی بول کر بولتے. دونوں باتیں غلط ہیں. اصل بات کیا معلوم؟ حقیقت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بیماری کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے اور وہ مرض الوفات، بیماری کی شدت اور سختی آخری چاشمے کو شروع ہوئی ہے. بیماری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس بیماری کی اندر اور زیادہ اضافہ ہو گیا. وہ بیماری اور زور پکڑی. کب سے؟ آخری چاشمے ہی سے اس بیماری کے اندر اور شدت آئی. لیکن لوگوں کو ذہنوں میں کیا بٹھا دیا گیا؟ آخری چاشمے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی بول کے بٹھایا گیا. اب لوگ کیا کر رہی؟
آخری اشبے کو چھٹی کر کے بچوں کو خود بھی چھٹی کر کے کاموں سے کھا پی کر عیش کر کے باہر گھومنے کے لیے جائیں گے. جبکہ حضور حقیقت یہ ہے روایتی اعتبار سے تاریخی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اشبے کو ہی اپنی مرض الوفات جس بیماری کا حضور کو وفات ہوئی ہے وصال ہوا ہے اس بیماری کے اندر مزید سختی شدت آخری اشبے سے ہی شروع ہوئی ہے. سمجھ آگے بات اب کرنا کیا ہمارے لیے آخری اشبہ بھی نہیں ہے تیرا تیزی بھی نہیں ہے چودہ تیزی بھی نہیں کو سبھی کچھ بھی نہیں ہے بس یہ سب توہمات ہیں غلط عقائد ہیں غلط قسم کے رسم و رواج ہیں سب چیزیں. سمجھ آگے بات اس لیے اس قسم کے آخری اشبہ کہتے ہیں تیرا تیزی کہتے ہیں. اب تیرا تیزی میں بہو کا گھر کو بھیجنا کہتے ہیں ساس بہو ایک گھر میں نہیں رہنا کہتے ہیں. یہ سب چیزیں مسلمانہ معلوم ایسا ہوگا سمجھ میں آگے بات دیندار لوگ بھی اپنی بہوؤں کو اپنی بیویوں کو ماں کے گھر لے جا کر چھوڑ کر آ گئے. مطلب کیا دین پر تو عمل کر رہی سمجھ میں آگے بات نماز تو پڑھ رہی لیکن اب تک علم حاصل نہیں ہوا ان کو عقیدہ کیا سمجھ میں نہیں آیا ان کو. دیکھو یاد رکھو اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر عمل یہ بھی قبول نہیں ہوگا. عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کا ایک بھی عمل قبول نہیں ہوگا. عقیدے کی مثال اس طرح ہے عقیدہ ایک ہے اگر ایک کے بازو میں آپ زیرو لگاتے جائیں گے تو جتنے آپ زیرو لگاتے جائیں گے اس ایک کی وجہ سے ان صفروں کی زیروؤں کی ویلیو حیثیت بڑھتی جائے گی. اگر آپ ایک ہے ایک کے اگر آپ اس بازو کے بجائے اگر ایک کی اس طرف آپ زیرو لگاتے جائیں گے ایک بھی کام نہیں کرے گا اور اس طرف کے آپ جتنے زیرو صفر لگائیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اس ایک کی مثال عقیدے کی مانند ہے. اگر یہ عقیدہ ہمارا صحیح ہوگا تو ہمارے نمازاں روزے زکوٰۃ حجاں یہ ساری چیزیں قبول ہوں گی. اگر یہ ہمارا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا ہمارے مثال ایسی ہو جائے گی. عقیدہ صحیح نہیں تو ہم عمل کرتے جائیں گے تو نمازیں پڑھتے جائیں گے روزے رکھتے جائیں گے کیا کیا کرنا کرتے جائیں گے تو ہماری مثال ایسی ہو جائے گی. یہ کہ اگر اس طرف پہ زیرو آئیں گے 100 نہیں 1000 نہیں لاکھوں کے زیرو آئیں گے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اگر ایک کے اس طرف اگر ایک کس آ جائیں گے زیرو اس کی حیثیت بڑھ جائے گی. سمجھ میں آگے بات تو عقیدے کو مضبوط کرو عقیدوں کو سمجھو اور عقیدہ توحید پر مضبوط ہو جاؤ عقیدہ توحید پر آ جاؤ اور اس قسم کے غلط قسم کے توہمات اور غلط قسم کے باتوں میں پڑو نہ کرو. سمجھ میں آگے بات آخری اشبہ بھی نہیں ہے تیرا تیزی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. اگر ان اگر کسی مہینے میں کیا کرنا کیا نہیں آپ کو کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہے تو پھر اگر پوچھتے رہو. ایسے آپ بتا کر بڑھیاں بولے نانیاں بولے دادیاں بولے تو اس میں آپ پڑھو نہ کو. سمجھ میں آئی بات اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کو یکتا یگانہ مان کر اسی پر جینے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.